کہ ایک آدمی جس نے پوری پاکستان کی قوم کو مس گائیڈ کیا اور کہا کہ جی میں صادق ہوں، امین ہوں، اس کی جگہ اگر آپ اس کی ذہن کی عکاسی دیکھنی ہو کہ وہ کتنا پیٹی یہ معاملات تھے توشہ خانہ کے، اگر آپ وہ تفصیلات نکالیں تو یقین مانیے کہ آپ بھی کہیں گے کہ یہ زیب نہیں دیتا ایک ملک کے وزیر اعظم کو کہ وہ ٹیبل میٹ، ٹی کپ، ٹی سیٹ، پلیٹیں، قالین، تصویریں، یہ اس طرح کی چیزیں، موبائل فون، آئی فون، یہ چیزیں تو بھی ہائی لائٹ نہیں ہوئی نا، کیونکہ یہ زیادہ وہ سونے کا لوٹا وہ اور تھا، وہ دے کر گئے تھے ادھر کے یہ بلکہ یہ میں آپ کو اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، اس سے ایک یاتری دے کر گئے تھے اور وہ لوٹا تبدیل کیا گیا تھا، اس کے اوپر جو جب بعد میں پتہ لگا کہ اس لوٹے کا حساب دینا ہے تو اس میں وہ شہباز گل صاحب ملوث تھے۔ یہ عمران خان کہتا ہے نا کہ میں بڑا صادق اور امین تھا، یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے توشہ خانہ کے ثبوت ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے پہلے انفارمیشن کمیشن کے چیئرمین کو کہا کہ آپ یہ ختم کریں، جب انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو پھر اس کے بعد وہ رانا ابرار کو بھی دھمکیاں دی گئیں، اس کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئیں، اس کے گھر پہ جہاں سے ان کا مظفر گڑھ یا وہاں وہی ضلع ہے شاید ان کا، وہاں پہ ان کے گھر پہ ان کے بھائی پہ ایف آئی آر، مقدمے، اور ان کو ڈرایا گیا کہ آپ یہ جو کیس آپ نے فائل کیا یہ واپس لیں۔ یہ تو پھر دیکھیں کہ عمران خان بطور وزیر اعظم کیبنٹ ڈویژن کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں، کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے، کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے کہ میری چوری اگر پکڑی جائے گی تو پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو، عمران خان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستان سے بھی بڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا ثبوت آپ کو ملتا ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس طرح سے پاکستان کے اداروں پہ اور سارا کچھ اس نے کیا ہے، تنصیبات پہ، شہداء کی یادگاروں پہ، ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ، تو اس نے اس وقت کیبنٹ ڈویژن سے کہا کہ آپ یہ فیصلہ چیلنج کر دیں۔ ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے، 30,000 سے نیچے کی چیز کو آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز پر لا، لیکن انہوں نے کئی ایسی چیزیں جو تھیں جو کہ 30,000 سے مہنگی تھیں ان کو کیبنٹ ڈویژن پہ پریشر ڈال کے، ان جس کا اب نیب میں کیس چل رہا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ ان چیزوں کی جو پرائسز ہم نے آپ سے ایویلویشنز کروائی ہیں آپ نے وہ ایویلویشنز دینی، آپ نے ان کو جو ان کی ایکچوئل پرائس ہے وہ نہیں دینی۔ یعنی کہ آئی فون جو تھا، میں ریکارڈ پڑھ رہا تھا تو آئی فون میرے خیال سے 2018-19 میں بھی 1.5 لاکھ کا تو شاید ہوگا پاکستانی روپیز میں، تو وہ حاصل کیا جا رہا تھا توشہ خانہ سے کوئی 30,000 روپے کم میں۔ اب کون سا آئی فون ہے جو 30,000 روپے کم سے مل رہا ہو؟ یہ تو ایک چھوٹی میں نے آپ کو بات بتائی ہے۔ تو گھڑیوں کا تو مسائل جو تھے وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ میں پہلے دن سے ہی ہم لوگ بڑے کلیئر تھے کہ یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی قانون اور انصاف کی روشنی میں ہوگا، اور یہ ایک نیشنل کاز تھا کہ جس طرح سے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ عمران خان بانٹا کرتا تھا اور اپنے علاوہ سب کو چور کہتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج مکافات عمل ہے کہ خود جیل میں بیٹھا ہوا، اور جس طرح راشد صاحب نے کہا کہ نہ تے کو کمبل ہے تے نہ کوئی چارپائی ہے نہ کوئی منجی ہے، تے آج نہ چارپائی ہے نہ منجی ہے تے بیٹھا ہے ادھر جیل کے اس کوٹری میں، جہاں پہ وہ کہتا تھا کہ میں نواز شریف کا اے سی اترواؤں گا، کیونکہ موصوف 11 بجے بیٹھتے تھے وزیر اعظم کی کرسی پہ، کام تو کرتے کوئی نہیں تھے، تو 11 سے لے کے 3 بجے تک صرف ٹاک شوز دیکھتے تھے، اور جو ان پہ زیادہ تنقید کرتا تھا شہزاد اکبر کو فون اٹھا کے کہتے تھے اس کے اوپر نیب کا ریفرنس بناؤ۔ تو یہ حالات رہے پاکستان کی، جو معاشی تباہی ہوئی ہے وہ معاشی تباہی بھی اس بندے کے اس رویے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور خود آخر میں سب چیزیں جب کھلی تو وہ اماؤنٹ جو اکاؤنٹنٹس میں کہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹنٹ ہے اور پیسے میں نے، وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں ہیں، ان کی جو ایویلیویشن، ابھی تو صرف ایک گوشوارہ ہم نے کھولا ہے 2018-19 کا، ابھی 18-19 کے بعد 19-20 اور 20-21 کے 2 گوشوارے باقی رہتے ہیں، اگر وہ گوشوارے بھی کھولے جائیں تو پھر یہ اگلی مزید سزائیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ فرسٹ سٹیپ تھا اس کو کمپلیکیٹ نہیں کیا، ہم اس کو اسی طرح سے لے کر گئے، اور آج دیکھ لیں کہ وہ کیس جو ہے اس کا جب فیصلہ ہوا تو ہم فیصلے کے بعد باہر نکلے تو انہوں نے ہم پر حملہ بھی کروایا، میرے پہ، میرے ساتھیوں پہ، ہم پہ حملہ ہوا، ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، وہی جو 9 مئی کا واقعہ پوری قوم کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہوا، وہ ہمیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہی پتہ لگ گیا کہ یہ شخص اپنی فرد جرم سے بچنے کے لیے پورے پاکستان کو آگ لگا۔ میں اس کیس میں ہر پیشی پہ پیش ہوتا تھا تو میں جو ان کا رویہ دیکھتا تھا اور جو عدالت میں یہ رویہ اختیار کرتے تھے اپنی پیشی کو اوائڈ کرنے کے لیے، خان صاحب، کہ کبھی بابر وان وکیل آ رہا ہے، کبھی فیصل چودھری وکیل آ رہا ہے، کبھی کوئی نیا وکیل آ رہا ہے، کبھی
علی ظفر وکیل آ رہا ہے اور وکیل ہر تاریخ پہ نیا وکیل، نیا بہانہ، نئی اجلت کہ جناب آج یہ مسئلہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے. کبھی وہ سر پہ بالٹی پہن لینی، کبھی وہ اپنے آس پاس وہ عجیب سی جو کہتا تھا کہ مسلم امہ کی جنگ لڑوں گا، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا، وہ چادریں لپیٹ کے کبھی اپنے پاس. تو یہ سارا ڈرامہ جو چل رہا تھا یہ حقیقت میں صرف توشہ خانہ کی فرد جرم سے بچنے کے لیے اس شخص نے پورے پاکستان میں تباہی کی. اور اس تباہی میں اس نے اپنے ایک جو جھوٹا بیانیہ بنایا ہوا تھا صادق اور امین کا، میں تو کہوں گا کہ یہ پیٹی تھی. 2 مہینے میں یہ کیس کلوز ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کیس 2 مہینے نہیں، یہ 10 ماہ بعد اس کا فیصلہ ہوا. اور 10 ماہ میں اس شخص نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا، آپ دیکھیں جب بھی توشہ خانہ کی تاریخ پیشی قریب آتی تھی تو پاکستان میں ایک زلزلہ اور ایک جو یہ انتشار پھیلاتا تھا اور جو یہ کشیدگی پھیلاتا تھا، سیاسی کشیدگی اور پولیس کی گاڑیاں جلا دینی، پہلے تو پولیس کے لوگوں کو مارنا پیٹنا، دوسری سیاسی جماعتوں کے دفتروں پہ حملے، ان کے لوگوں پہ حملے. میں نے خود عمران پہ ایف آئی آر کرائی، وہ سیکریٹریٹ تھانے میں جا کے، جب میری گاڑی پہ مجھ پہ حملہ ہوا. ایکس پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس حیثیت میں آپ میں اتنی عقل اور فہم نہیں تھی کہ اپنی چوری بچانے کے لیے آپ نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا اور 9 مئی کا واقعہ کرایا. اس سے پہلے جوڈیشل کمپلیکس کا جب انہوں نے جا کے اس پہ دھاوا بولا ہے تو میں تو وہ تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس دن اگر فرنٹیل کانسٹیبلری ریاکٹ کر جاتی تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی وہاں پہ جان جانے کا خطرہ تھا. میرے تو سامنے سارا واقعہ ہو رہا تھا. جس طریقے سے انہوں نے پہلے جج صاحب کو تھریٹ کیا، وہ ان کے عزیز ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی، جج کی تصویریں ٹویٹ کرتے تھے ڈرانے کے لیے. ایک طرف کہتے تھے کہ جی قانون اور انصاف کی ہم بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس جج کی تصویر لگا دینی جو بھی ان کا مقدمہ چلا رہا ہوتا کہ یہ فلاں جج صاحب ہیں، یہ عمران خان کا کیس سن رہے ہیں. آپ اس کا مطلب ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بندہ آ گیا، اس کے اوپر حملہ آور ہو. تو یہ 2017 میں جو یہ عمران خان جو پروجیکٹ آیا تھا، بیسیکلی میری نظر میں اور پاکستان کے کافی معاملہ فہم لوگوں کی نظر میں یہ پروجیکٹ جو تھا پاکستان کی ترقی کو روکنے کا پروجیکٹ تھا. پاکستان کے لیے یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تائب جو ہے وہ دبئی میں گھڑیوں کی دکانوں پہ بکتے پھر رہے ہیں، اور جو لوگ خریدار ہیں وہ سوچیں گے کہ یار یہ پاکستان کا کیسا وزیر اعظم ہے کہ اس کو ایک تحفہ ملا ہے ایک شاہی خاندان کی طرف سے تو وہ جا کے اتنے بیچن پہنچ گیا. یعنی کہ تو وہ نشئی والی حرکتیں ہیں نا کہ وہ نشئی نو کوئی شاید ہو تو فوراً بیچ رہا ہے. پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا پاکستان کا نقصان ہوا اس شخص کو 3.5 سال وزیر اعظم کی کرسی جس کی سلیکشن بزدار ہو، جہاں پہ گوگی اور پنکی کے کہنے پہ ڈی سی اور ڈی پی او لگ رہے ہوں، جہاں پر پروجیکٹس جو ہیں وہ سارے مطلب آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہ سارا سیٹ اپ اور نظام چل رہا تھا اور وہ سارا کچھ ہوا اس ملک میں، تو وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس سے زیادہ پاکستان کے ساتھ کیا برا ہو سکتا تھا. پر الحمدللہ ہم نے تو ایک پاکستان کی خدمت کی ہے اور ہمیں اس بات کے اوپر بڑی خوشی ہے کہ ہم نے ایک جو چور تھا اس کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام کے آگے سامنے رکھا ہے اور یہ نیشنل کاز